ناظرین، ایک کھنڈر نما عمارت جس کی چھت اور دیواریں بعض جگہوں سے ٹوٹ چکی تھیں، اس کی بناوٹ اور طرز تعمیر سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ اپنے دور میں ایک شاندار عمارت رہی ہوگی اور یہاں کے مکین بھی ایسے ہی ہوں گے۔ البتہ دیواروں پر پڑی دراڑیں اس وجہ سے نہیں بنی تھی کہ یہاں کوئی قدرتی آفت یا زلزلہ آیا تھا، بلکہ اس کی ابتدا 2005 میں قلعے پر بمباری سے ہوئی، اور بعد میں جب نواب اکبر بگٹی اس کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تو اس کو تباہ کر دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی جو بلوچستان کے ایک بزرگ سیاستدان اور بلوچ روایات پر سختی سے کاربند رہنے والے بگٹی قبیلے کے نواب تھے، اور ایک بہادر انسان کی طرح لڑتے ہوئے 2006 میں یہ جہاں بھی چھوڑ گئے۔ 1970 کی دہائی میں بلوچستان میں ان کی گورنری کے دوران ان کے بیٹے سلیم اکبر بگٹی کا کراچی کے نوجوانوں اور نائٹ لائف میں بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، اور ایک دفعہ لڑکیوں کی ہی بات پر اکبر بگٹی کے بیٹے سلیم اکبر بگٹی کا آصف علی زرداری سے جھگڑا ہوا، جس میں بگٹیوں نے آصف زرداری کی پٹائی کر دی، جس کا نشان شاید آج بھی آصف زرداری کے چہرے پر ہوگا۔ کسی زمانے میں وہ کھڈی کی شلوار قمیض کے جوڑے پہنتے تھے، جن کا کپڑا مچھ سینٹرل جیل سے سزا یافتہ قیدیوں کا بنایا ہوا ہوتا تھا۔ کلپر وڈیرے کے بیٹے کے قتل کے بدلے میں نواب اکبر بگٹی کے بیٹے سلال بگٹی کو قتل کیا گیا، جس کا الزام بگٹی نے ہمیشہ ریاستی ایجنسیوں پر لگایا۔ سلال کی تدفین کے وقت اکبر بگٹی نے تمام حاضرین کو میت سے دور کیا، اور انہوں نے اپنے داڑھی کے بال کاٹ کر سلال بگٹی کی کفن میں رکھ دیے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے قتل کے انتقام کا بدلہ ضرور ہر صورت میں لیں گے۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل وحید کاکڑ کو بے نظیر بھٹو نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ڈیرہ بگٹی بھیجا تھا۔ اکبر بگٹی نے ان سے پوچھا، تم کس حیثیت سے ملنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، میں وفاقی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اس پر نواب اکبر بگٹی نے جنرل سے کہا، کیا وفاقی حکومت جس کی فوج کے 6000 لوگوں کو بلوچوں نے قتل کیا تھا؟ اس پر جنرل کاکڑ نے جواب میں بگٹی سے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں، میں اگر چاہوں تو ابھی اور اس وقت تمہیں تمہارے اس محل سمیت زمین دوز کر سکتا ہوں۔ نواب صاحب نے 15 سالی میں مزاحمت کی، اور بالآخر 26 اگست 2006 کو تاراتانی کوہ سلیمان میں ان پر شدید حملہ کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان پر بموں سے حملہ کیا گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے کئی جان نثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا اور بلوچ تاریخ میں اپنا نام رقم کر گئے۔ والد کی وفات کے بعد نواب اکبر بگٹی کی دستار بندی کر کے انہیں سرداری کے منصب پر بٹھایا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ریپبلکن پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور انہیں فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے داخلہ بنایا گیا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی کو 18 اگست 1962 کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ ایوب خان کے خلاف جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران انہیں لیل پور، سبی اور کوچہ کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ انہیں رہائی جنرل موسیٰ خان کے دور میں ملی، جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ نواب اکبر بگٹی 1968 میں پھر گرفتار ہو کر میاں والی جیل پہنچ گئے، جہاں انہوں نے طویل بھوک ہڑتال کی جو 29 دنوں تک جاری رہی تھی، اور 30ویں دن انہیں زبردستی ہسپتال میں ناک کے ذریعے خوراک دی گئی تھی۔ ناظرین، کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔